ایک راجہ ایاز خان صاحب ہیں اور ایک آپ ہیں. اگر ٹکٹ راجہ ایاز خان صاحب کو مل جاتا ہے تو پچھلی بار کی طرح پچھلی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس بار آیا کہ آپ آزاد امیدوار کی طرف جائیں گے؟ مجھ سے زیادہ ہے تو میرا یہ رائٹ بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ ٹکٹ مجھے ملے. اچھا یار، آنے والے الیکشن تک ہی میں دور تحت پہ فیصلہ کیا گیا تو پاکستان مسلم لیگ نون اس مارجن سے ادھر اس حلقے سے الیکشن جیتے گی جس مارجن سے شاید آج تک کوئی نہ جیت سکا ہو. حلقے میں کوئی مجھے مقابلے میں نظر نہیں آ رہا تھا. آپ بتائیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس سے آپ کتنے قسم مطمئن ہیں؟ تو بات ہی نہیں ہے، بالکل مطمئن نہیں ہے. یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے کوئی بھی کام کاج ہیں حلقے کے اندر اس میں آپ کو تفریق نظر آ رہی ہے، اس کے اندر آپ کو برادریزم نظر آ رہا ہے، اس کے اندر سیاسی لالچ نظر آ رہا ہے. تو بالکل مطمئن نہیں ہے، نہ میں مطمئن ہوں نہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن مطمئن ہوں. پہلے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب سے کافی امیدیں تھیں لیکن وہ صرف ذات کی خاطر اور ان کی نظر آنے والے الیکشن تک ہی میں دور ہی. کوئی پتہ نہیں اس وقت حکومت کون کر رہے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے 1-1-2-2 کو لایا تو صحیح، لیکن آپ کو یہاں پہ کسی جگہ کیا آپ یو کے جانا چاہتے ہیں پڑھائی یا وزٹ ویزے پر، یا چین میں جا کے ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو ابھی ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کی درخواست سے لے کر ویزا ملنے تک ہر قدم پر آپ کی مدد کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ فیملی کے ساتھ یو کے جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے آپ کے لیے. تو دیر نہ کریں، ابھی اسکرین پر دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز اور کشمیر نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان حامد اقبال. میرے ساتھ آج موجود ہیں حلقہ کھریٹا کے نوجوان لیڈر، امیدوار برائے قانون ساز اسمبلی حلقہ کھریٹا، راجہ شاداب سکندر خان ایڈوکیٹ صاحب. آج ہم ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ازیں بات کریں گے جو ہے نا ان کی جو الیکشن کی جو تیاریاں کیسی چل رہی ہیں اس حوالے سے بات چیت کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا، سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نوجوان ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ سیاست میں آنے کا شوق کب سے اور کیسے ہوا؟ جی احمد بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے. دیکھیں سیاست جو ہے یہ اس کا دوسرا نام خدمت ہے، اور ایک ہماری خاندانی روایت چلتی آ رہی ہے، ایک خاندانی لیگسی ہے جس کو میں کیری کر رہا ہوں آگے. خدمت کا جذبہ لے کے اس فیلڈ میں آیا ہوں. میرے جو آباء و اجداد تھے وہ بھی خدمت حل پہ یقین رکھتے تھے. میرے والد محترم 3 دفعہ وہ ممبر ضلع کونسل تھے اور 1 دفعہ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل منتخب ہوئے. لیکن اس سیاست سے ہٹ کر بھی اس گھر کے دروازے ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلے رہے. کوئی بھی کسی بھی برادری سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق ہو، اگر مظلوم ہے، مسکین ہے، وہ اس در پہ آ گیا تو یہی کوشش ہوئی میرے بڑوں کی کہ وہ اس کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیں. اور یہی نصیحت، یہی وصیت کر کے میرے والد محترم کر کے گئے کہ آپ نے بھی اس گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور میں نے سوچا کیوں نہ پروفیشنلی سیاست کی فیلڈ میں آ کر لوگوں کی خدمت کی جائے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہوتا ہے کہ بندہ سیاست کسی سے سیکھتا ہے یا لرن کرتا ہے یا کسی کو اپنا نا رہبر مانتا ہے سیاست میں، تو آپ کسے مانتے ہیں، کسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سیاست جیسے میں نے پہلے کہا خدمت کا نام ہے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ آپ کئی لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو کافی سیاست میں میرے لوگ ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں، فالو کرتا ہوں. چونکہ میرا تعلق نون لیگ سے ہے اور نون لیگ میں ہونے کی ایک واحد وجہ اور بنیادی وجہ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں جن کو میں آئیڈیلائز کرتا ہوں، ان کی سیاست کو میں فالو بھی کرتا ہوں. اس کے علاوہ اگر پیچھے جائیں قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے بعد دی گریٹ ذوالفقار علی بھٹو، وہ ان کو میں بہت آئیڈیلائز کرتا ہوں، ان کی سیاست کو دیکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں. اس کے علاوہ کافی لوگ ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں. اچھا شاداب صاحب، آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ ایک جو اچھا سیاستدان ہوتا ہے اس کی کوئی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں سیاست کی جو ڈیفینیشن ہے آج کے دور میں ہم نے اس کو تبدیل کر دی ہے. ایک جو لیڈر ہے اس کی ڈیفینیشن کو ہم نے تبدیل کر دی ہے. سیاست جو آپ نے سوال کیا کہ ایک بہترین سیاستدان کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کی بنیادی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے اندر عوامی بندہ ہونا چاہیے. اس کو اپنی ذات کو مائنس کر کے عوام کی خواہش اور کے مطابق، ان کی طبیعت کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے.
یہ سیاستدان آج کل ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ساری ایفرٹ ساری جدوجہد یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اقتدار میں پہنچیں اور ہماری واہ واہ ہو. لیکن جو سیاست ہے اور جو لیڈر ہے, لیڈر تو اسی وقت بنتا ہے جب وہ عوام کی بات کرے گا, عوام کے لیے اپنی ذات کو مائنس کرے گا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ سیاستدان تو بہت پیدا ہوتے ہیں, لیکن جو آپ نے سوال کیا لیڈر بہت کم پیدا ہوتے ہیں. اور لیڈر کی جو سب سے واحد کوالٹی یہ ہے کہ اس کی سوچ کے اندر اجتماعیت ہوتی ہے, اس کی سوچ کے اندر برادری نہیں ہوتی, جماعت نہیں ہوتی, ذات نہیں ہوتی. جب وہ کسی جگہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ اپنے علاقے کے لیے, اپنی ریاست کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے وہ کام کرتا ہے, اپنی ذات کو مائنس کر کے, اپنی برادری کو مائنس کر کے اور باقی چیزوں کو مائنس کر کے. اچھا شاداب صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ جو آنے والا الیکشن ہے اس کے حوالے سے آپ کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں, اور آپ کون سی جماعت کی طرف سے, آپ نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑیں گے, اس حوالے سے آپ بریفلی تھوڑا سا بتا دیں. جی الحمدللہ, میں جو میرا یہ خاندان ہے, میرا گھر ہے, 1985 سے جب سے یہ انتخابی سیاست باضابطہ شروع ہوئی, اس وقت سے مسلم کانفرنس میں, اور جب 2011 میں مسلم لیگ نون بنی, ہم مسلم لیگ نون میں ہی تھے. پچھلا 2021 کا الیکشن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر میں نے آزاد حیثیت سے لڑا تھا, لیکن اس کے فوراً بعد ہم واپس جماعت میں باضابطہ شامل ہو گئے. اور جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے 2021 کا الیکشن تھا جولائی میں, اور جولائی کے بعد کوئی ایسا دن نہیں ہے جو میں نے فیلڈ میں نہیں گزارا جماعت کی مضبوطی کے لیے, جماعت کے لیے دن رات ایک کی. اور الحمدللہ آج کوئی یونین کونسل ایسی نہیں ہے, کوئی یونین کونسل کی وارڈ ایسی نہیں ہے جہاں پہ ہماری ٹیم موجود نہیں ہے, ہمارے لوگ موجود نہیں ہیں جو کام نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والا 2026 کا الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ کنٹیسٹ کروں گا. اگر یہاں سے اگر حلقہ کھریٹا کی بات کی جائے تو یہاں سے جو ٹکٹ کے امیدوار ہیں وہ دو شخصیت ہیں, ایک راجہ ایاز خان صاحب ہیں اور ایک آپ ہیں. اگر ٹکٹ راجہ ایاز خان صاحب کو مل جاتا ہے تو پچھلی بار کی طرح پچھلی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس بار آیا کہ آپ آزاد امیدوار کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں, ٹکٹ کا امیدوار بننا ہر جماعتی کارکن کا حق ہے, اور شرط یہ ہے کہ وہ جماعت کے لیے کام کرے, لوگوں کو ساتھ ملائے. جماعت بھی ٹکٹ کا فیصلہ میرٹ پہ کرتی ہے, اور جو جیتنے والا الیکشن ہوتا ہے جہاں پہ جماعت نے حکومت میں جانا ہوتا ہے وہاں پہ ٹکٹ اسی کو جاری کیا جاتا ہے جو اس پوزیشن میں ہو جس نے سیٹ نکالنی ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اس دفعہ جماعت کے پاس ہم اپنا کام لے کے جائیں گے اور جماعت میرٹ پہ فیصلہ کرے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں کوئی ہٹ درمی نہیں ہے, کوئی اس میں ضد نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جو جماعت سے بھی ہماری جو بات چیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں. اگر ہم اس کوالیفیکیشن پہ پورا نہیں اترتے, ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں, ہمارے پیچھے ہمارا کام جماعت کے لیے موجود نہیں ہے, تو آپ جو ڈیزرو کرتے ہیں اس کو ٹکٹ جاری کریں. لیکن ایک چیز بنیادی ہے, وہ ہونی چاہیے کہ جماعتی ٹکٹ جماعتی کارکنان کی منشا اور رائے کے مطابق جاری کرنے چاہیے. اگر حلقے کے اندر مجھ سے بہتر کوئی کام کر رہا ہے, کسی کے ساتھ مجھ سے زیادہ لوگ ہیں, تو اس کو جاری کر دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر میرا کام میرے ساتھ لوگ باقی لوگوں سے زیادہ ہیں تو میرا یہ رائٹ بنتا ہے, میرا حق بنتا ہے کہ ٹکٹ مجھے ملے. اچھا شاداب صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ بندے کے ذہن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں اقتدار میں آ گیا, یا اگر میں حلقہ جو کھریٹا ہے اس کے عوام نے جو مجھے منتخب کیا, تو بندے کے ذہن میں کچھ کام ہوتے ہیں جو بندہ کہتا ہے یار یہ میں نے پہلی صورت میں کرنے ہیں. تو آپ کے ذہن میں وہ کام کون سے ہیں؟ دیکھیں, میں ہر جگہ بات کرتا ہوں, اور سیاست میں آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا, آنے کی بنیادی وجہ بھی تھی کہ یہ میں جب نظام دیکھتا ہوں, سسٹم دیکھتا ہوں, جس میں آپ کو تفریق بہت نظر آتی ہے, اچھی برادری جس کو ہم سو کالڈ کہتے ہیں اور چھوٹی برادری, اس میں تفریق ہے بہت زیادہ, امیر غریب کی تفریق. جب میں سیاست میں آیا 2021 کا الیکشن لڑا تو میرا جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ برادری نہیں برابری ازم. تو وہ برابری ازم یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی محکمے کے اندر جائیں وہاں پہ آپ کی ذات نہ پوچھی جائے, آپ کے پیچھے آپ کا ریفرنس نہ پوچھا جائے, آپ کی جماعت نہ پوچھی جائے, آپ کا علاقہ نہ پوچھا جائے, بلکہ آپ کا کام میرٹ کی بنیاد پہ ہو. اور یہ جو بنیادی چیز ہے, میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے, سب سے پہلے یہ جو اداروں کے اندر تفریق ہے اور بیٹھے ہوئے ملازمین ہیں یا افسران ہیں, ان کو اس بات پہ لایا جائے کہ جب آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ نے اس کے ساتھ مسکرا کے بات کرنی ہے, اس کا بلا تفریق میرٹ پہ اس کا کام کرنا ہے. آج میں بات نہیں کرتا, لیکن آپ کسی بھی ادارے میں چلا جائیں وہاں پہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہاں پہ آپ کو تفریق بہت نظر آئے گی, ڈسکریمنیشن بہت نظر آئے گی کہ عام بندے سے کس طرح بات کی جاتی ہے, اور کوئی خاص بندہ ہے جس کے پیچھے کوئی تگڑی سفارش ہے یا ریفرنس ہے, اس کو کیسے ٹریٹ کیا. مطلب رائے صاحب آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی کام سفارش کے بغیر یا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ حلقہ کھریٹا کے جو موجودہ مسائل ہیں وہ کیا ہیں, سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسائل کے تو ہم باہر لگے ہوئے نا,
کوئی آپ کی ایک بات کروں، ابھی ہم ٹون میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹون کی آبادی دن بہ دن آپ کی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن کوئی بھی آپ کی جماعت ہوتی ہے، کوئی آپ کے یا جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا جو الیکشن میں جاتا ہے، وہ کسی نظریے سوچ کے ساتھ جاتا ہے، اور اس کی سوچ آگے 30-40 سال کے یہاں پہ جس تیزی سے آبادی بڑھی ہے اسی تیزی سے مسائل بھی بڑھیں، ایسے ہی تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ میں گریٹا شہر سے شروع کروں تو شہر کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ اس وقت پانی کا ہے. ہماری گریٹر واٹر سپلائی کا مسئلہ. یہاں پہ اب گرمیاں آ رہی ہیں، یہاں پہ ہمارے شہر کے جو رہائشی ہیں وہ بوند بوند پانی کو ترس جائیں گے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد سیوریج کا، کچرے کا بندوبست کرنے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے. اپنی مدد آپ جو چھوٹا موٹا کام ہے وہ کریں. یہاں پہ کچھ لوگ کریں گے سوال، لیکن اس کے لیے فنڈنگ بہت لازمی ہے حکومت کی طرف سے. اوپر سے یہاں پہ اتنی فنڈنگ ہو کہ ہم کچھ کر سکیں. یہ بنیادی مسائل ہیں. اس کے بعد آپ کی اوور آل انفراسٹرکچر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ اجتماعی کام کرتا ہے. جیسے آپ کا پہلے بھی سوال تھا، یہاں پہ ہم جو ہمارے پاس فنڈز آتے ہیں، جو ہمارے پاس اسکیمیں آتی ہیں، وہ ہم سیاسی لالچ کے طور پہ 200 فٹ 400 فٹ دے دیتے ہیں، لیکن جہاں پہ اجتماعی کام کی ضرورت ہے وہاں پہ ہم نہیں لگاتے. اس کی بہتری کی بہت ضرورت ہے. اور سب سے بنیادی وجہ جو کام ہے وہ اداروں کو بہتر کرنے کا، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو میں نے پہلے بھی بات کی. اداروں کے اندر سفارشی کلچر کو اور تفریق کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور وہی میرا مین گول ہے اس الیکشن میں کہ اللہ موقع دے تو ان چیزوں کو ختم کیا جائے. اب چلتے ہیں ایک کمرشل بریک کی جانب سے، اور بریک کے بعد آ کے مزید گپ شپ لگاتے ہیں. کینیڈا اور امریکہ جیسے مغربی ممالک میں بہترین برانڈز جیسے بلیک کیرٹ اور پرفیکٹ جویلرز کی بہترین کامیابی کے بعد اب آپ کے اپنے کشمیر اور پاکستان میں موجود ہے سیلیسٹیا جویلرز. ہماری وسیع ورائٹی میں موجود ہے بہترین کوالٹی کی مردانہ، زنانہ، اسلامک اور فلسطینی جویلری. اور ہماری سب سے خاص بات، کسٹمائز جوہرات جو آپ کی پسند کے مطابق ڈیزائن کیے جاتے ہیں. مزید معلومات یا آرڈرز کے لیے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں. السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. اچھا شاداب صاحب، اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں یہ گلیوں کی یا ٹوٹیوں کی یا نلکوں کی یہ اس طرح کی لمیٹڈ سی سیاست کیوں ہے؟ لوگ جو خالی جو تعلق واسطے والا ہوتا ہے اسے نواز دیتے ہیں، کوئی مطلب جو ایک پورا ایک سسٹم سے نہیں دیکھتے. مطلب یہاں پہ جو ہے نا گریٹر فائدے کو نہیں دیکھا جاتا. کہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ گھیں گجرا ہو گیا، باقی جو کوٹلہ کی آپ روڈ دیکھیں حالت اتنی خراب ہے کہ وہاں سے جانے نہیں ہوتا. اس کے بعد آگے جو کوٹلہ پولی ہے اس پولی پہ بھی کتنا عرصہ دراز ہو گیا، کام نہیں ہو سکا. اس طرح کے مختلف جو ہے نا وہ گریٹر مسئلے ہیں بہت زیادہ ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہمارے جو وزراء ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، بڑے کاموں کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، لیکن جو مین وجہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی، ہم جب ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس کی سوچ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے. اس سے ہم سوال نہیں کرتے کہ آپ کیا مشن لے کے، آپ کا منشور کیا ہے. ہم برادری دیکھ کے، ہم علاقہ دیکھ کے، ہم کسی بڑے کھڑپینچ قسم کے ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں. اب جدھر کا آپ نے ذکر کیا، گہیں کا، کوٹلے کا، برموج کا، وہاں کی حالت تو خراب سے بھی خراب ہے. لیکن وہاں پہ آپ جب کسی برادری کے بندے کے پاس جائیں گے تو وہ اس اپنے برادری کا ہی ذکر کرے گا کہ میں نے اس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے. ایسے ہی ہے. یہ جو سیلف ایگو ہے، جو ایگو سیٹسفیکشن کے لیے ہم ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں، اس بات سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. ہمیں انتخاب بہتر کرنا پڑے گا، ان لوگوں کو آگے لانا پڑے گا جو اجتماعی کام کی طرف توجہ دیں. اور آپ آپ کی ناظرین سے بھی گزارش ہے، اور جو میرے حلقے کے ووٹر ہیں، آپ سب کو سنیں، دیکھیں، سوال کریں اور ان سے پوچھیں آپ نے ماضی میں کیا کیا اور آگے آپ کا کیا منشور ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ ووٹ کاسٹ کریں. اور ایک آخری بات میں کہوں کہ یہ جو اقتدار ہوتا ہے نا، یہ بہت عارضی چیز ہے. کرسی آپ کے ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی. یہاں پہ 35-40 سال لوگ سیاست کر کے چلے گئے، اب گمنام ہو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. نام اسی کا رہے گا جو اجتماعی کام کرے گا. سردار سکندر حیات مرحوم کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنے کام کر کے، نہ صرف اس ضلع میں آزاد کشمیر میں، کہ ابھی آپ کا نیلم سے لے کر بھمبر تک ہر جگہ ان کا کیا ہوا کام بولتا ہے. لیڈر اسی وقت بنتا ہے جب وہ اجتماعی کام کرے گا. سیاستدان بننا آسان ہے، لیڈر بننا مشکل ہے. اور لیڈر وہی بنتا ہے جس کے پاس ویژن ہو، سوچ ہو، منشور ہو، نظریہ ہو. اچھا، آپ نے بھی بات کی کہ ہم جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا منشور کیا ہے.
اور آپ ہمارے لیے کیا کریں گے، یہ سارے سوالات اگلے سے کر کے تو پھر ووٹ دینا چاہیے. اگر کوئی سوال کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی، اس سے پہلے آپ کا سوال تھا مجھ سے کہ کیا کیا مسائل ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہی مسائل کا حل کرنے کے لیے میں آنا چاہتا ہوں. ایک لمبی فہرست ہے، اس میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو وہ نوجوانوں کو اس قابل کرنا کہ وہ اپنے یہاں پہ کچھ بزنس بھی کر سکیں، کیونکہ سرکاری ملازمت سب کو ملنا ممکن نہیں ہے. اور نوجوانوں کو گائیڈ کرنا سب سے بڑا ہماری ابھی جو چیلنج ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان آپ کو بچے ہر گھر میں اس وقت مل رہے ہیں. کم از کم گریجویٹ اس حلقے میں ہر گھر میں بچہ موجود ہے، کوئی شک نہیں. لیکن وہ مایوس ہو کر مجبور ہیں اس ملک کو چھوڑنے پہ. وہ فورن کی طرف جاتے ہیں، قرضہ اٹھا رہے ہیں، زمینیں بیچ رہے ہیں، کوئی شک نہیں. والدین کا والدہ کا زیور، بیوی ان کا زیور بیچ کے وہ باہر جا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ان کو گائیڈ کرنے والا یا حکومت کی طرف سے ایسا کوئی اسکیم نہیں ہے کہ ان کو کہیں ایڈجسٹ کیا جائے، ان کی تعلیم کے مطابق ان کو نوکریاں دی جائیں. میرا یہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو بالخصوص جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو کسی سیٹ اپ کے اندر لانا کہ وہ اپنے اون کریں اس ریاست کو بھی، ریاست کی خدمت کریں. لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں نوجوان، لیکن ان کو کوئی مواقع نہیں مل رہے. ایسے مواقع یہاں پہ جنریٹ کرنا کہ نوجوان یہیں پہ ایڈجسٹ ہو کے کام کریں، یہ میرا مشن بھی ہے اور گول بھی ہے. اور ایسی لمبی ایک فہرست ہے جس کو میں ذکر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے یہاں سے ان کے ساتھ گئے، میرے خیال سے کوٹلی کے یا مظفر آباد گئے ان کے ساتھ، تو آپ کو پارٹی کی طرف سے یا قیادت کی طرف سے ڈر نہیں فیل ہوا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں گے، یا کہ جتنی بھی حکومتیں ہیں یا اپوزیشن ہے وہ ساری اس کے خلاف ہے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے؟ دیکھیں جو آپ کا دوسرا سوال کا پورشن تھا، خلاف نہیں ہے. ایکشن کمیٹی جب لانچ ہوئی، میں صرف اس دن کوٹلی نہیں گیا بلکہ پہلے دن سے یہاں پہ جب احتجاج سٹارٹ ہوا تو میں ان کے ساتھ موجود تھا، شانہ بشانہ، اور ان کے احتجاج میں شریک ہوا. میری سیاست کا بنیادی جو مقصد ہے اور پوائنٹ ہے وہ عام عوام کی خدمت ہے. اور جہاں پہ عوامی خدمت کی بات ہوگی، عوامی لوگوں کی بات ہوگی، ان کے مسائل کی بات ہوگی، وہاں پہ آپ مجھے فرنٹ لائن پہ پائیں گے. اور یہی میرا سیاست کا مقصد بھی ہے. میری جو جماعت ہے یا قیادت تھی، دیکھیں کچھ مجبوریاں تھیں، اس طرح شامل نہیں ہوئے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ میں اپنے حلقے کی حد تک یہ جو آٹے کی بات تھی، بجلی کی بات تھی اور باقی دیگر مسائل کی بات تھی، یہی تو مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ہم سیاست میں آ رہے ہیں. تو جو یہ بات کرے گا تو اس میں ہمیں شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے. یقیناً میرے لیے بہت زیادہ مسائل بھی تھے، کافی مجبوریاں بھی تھیں، سیاست سے ہٹ کر بھی کچھ اور ذاتی مجبوریاں بھی تھیں. لیکن جب لوگوں کے ساتھ آپ وعدہ کریں، کمٹمنٹ کریں، سیاست میں آئیں، تو پھر آپ کو اپنے ذاتی مسائل اور ذاتی مجبوریوں کو پیچھے رکھ کے لوگوں کے ساتھ آگے ہونا پڑتا ہے. تو میں نے ان سب چیزوں کو فیس کر کے لوگوں کی خاطر باہر نکلا، تو اللہ پاک کا کرم بھی ہوا، ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سیاست کا سب سے بہترین فیصلہ تھا کہ میں باقی اپنی ساری مجبوریوں کو پیچھے رکھ کے ایکشن کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حصہ بنا اس وقت. اچھا شہزاد صاحب، مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس سے آپ کتنے فیصد مطمئن ہیں؟ سر پرسنٹیج کی تو بات ہی نہیں ہے، بالکل مطمئن نہیں ہے. یہ ہم نے جس طرح سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، 100 مائنس کر لیں 0%. یا صرف حلقے کی بات کریں تو حلقے کی حد تک تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب سے کافی امیدیں تھیں، لیکن وہ صرف ذات کی خاطر اور ان کی نظر آنے والے الیکشن تک ہی محدود ہے. لیڈر بننا چاہیے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو آپ ایسے کام کر جائیں کہ آپ کے اندر، آپ کے کاموں کے اندر کوئی تفریق نظر نہ آئے. آج بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے کوئی بھی کام کاج ہیں حلقے کے اندر، اس میں آپ کو تفریق نظر آ رہی ہے، اس کے اندر آپ کو برادریزم نظر آ رہا ہے، اس کے اندر سیاسی لالچ نظر آ رہا ہے. وہ اجتماعی کام آپ کو نظر نہیں آ رہے جو اس سے پہلے ہم گنا سکتے ہیں کہ بڑے سیاستدان، بڑے لوگ لیڈر کر کے گئے. تو ڈاکٹر صاحب کی کارکردگی سے تو بالکل مطمئن نہیں. اور اوور آل آزاد کشمیر کی بات کریں تو کوئی پتہ نہیں اس وقت حکومت کون کر ہے. سیاسی کارکن اس وقت تمام جماعتوں کے بہت مایوس ہیں. وہ بے یار و مددگار اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں جماعتوں کے لیے، لیکن اوپر سے تمام جماعتیں اس وقت حکومت میں بیٹھی ہیں. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی جماعت کی حکومت ہے اور کون سے کارکنوں کے، لوگوں کے کام کاج ہو رہے ہیں. تو بالکل مطمئن نہیں ہے، نہ میں مطمئن ہوں، نہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن مطمئن ہیں. اچھا شاداب صاحب، مجھے بتائیں کہ میں اکثر روز دیکھتا رہتا ہوں مختلف اخبارات میں بھی اور
سوشل میڈیا پہ بھی کہ آپ کے دن بہ دن روز نہ روز کہیں شمولیت پروگرام، کہیں اس طرح کے پروگرام، آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے اتنا زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں؟ سر یہ اللہ پاک کا مجھ پہ اور میرے خاندان پہ خاص کرم ہے کہ لوگوں کی ہمیشہ بے لوث بغیر کسی لالچ کے میرے گھر کے ساتھ ہمارے ساتھ محبت رہی ہے. اور وہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ وہی خاندانی لیگسی کو میں آگے لے کر چل رہا ہوں. اور ایک ہی مشن ہے لوگوں کی خدمت کرنا. جب کوئی آ گیا یہاں پہ تو کبھی اسے نہیں پوچھا کہ اس کی برادری کیا ہے، وہ پہلے کون سی جماعت میں تھا، کون سی لیڈر کے ساتھ چل رہا تھا. یہی کوشش ہوئی ہے کہ جب کوئی اس گھر آ گیا تو اس کی بلا تفریق اور بغیر کسی لالچ کے کام کیا جائے. تو پھر جب آپ نیک نیتی سے کام کرتے ہیں تو لوگ اللہ تعالیٰ بھی دلوں میں ڈالتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو دو چیزیں دی ہیں، ایک ہے نیت اور دوسری ہے محنت. نیک نیتی سے آپ کام کریں، محنت کریں تو لوگ دلوں میں ڈالتے ہیں. اور سب سے زیادہ میں اگر بات کروں تو میری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو آگے لانا، نوجوان نسل کو پروموٹ کرنا، وہ جو پرانا کھرپینچی سسٹم ہے اس سے باہر نکال کے ان کو پاورفل کرنا. تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو نوجوان زیادہ ہمارے ساتھ جڑتے جاتے ہیں، اور وہی نوجوان نسل ہے جو ہماری کمپین بھی کر رہی ہے. اور الحمدللہ پورے حلقے میں، ہر وارڈ میں، ہر یونین کونسل میں آج ہماری ٹیم موجود ہے جو کام کر رہی ہے. اچھا شاداب صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں یہ موروثی سیاست کیوں ہے، باپ اور اس کے بعد بیٹا، اسی کے فیملی ممبر، کہ آیا کہ پارٹی پہ باقی دوسرے لوگوں کا حق نہیں ہے جو پارٹی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن لڑ سکیں؟ سر بالکل حق بنتا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر بندے کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ جس جماعت میں ہے. لیکن پھر یہ موروثی سیاست کیوں؟ اس کے خلاف ہی تو ہم باہر نکلیں. اور جو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، لوگ بڑی تعداد میں دن بہ دن شامل بھی ہو رہے ہیں، قافلے آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہ اسی ناانصافیوں کے خلاف جڑتا جا رہا ہے. یہی نعرہ ہے کہ آپ ایکول مواقع ہر کسی کو دینے چاہیے. آپ کی جو قابلیت ہے اس کی بنیاد پہ فیصلے ہونے چاہیے. اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے یا بری بات نہیں ہے کہ کسی سیاستدان کا یا لیڈر کا بیٹا لیڈر بنے، لیکن اس کو عوام میں سے ہو کے آنا چاہیے آگے، نہ کہ والد کے نام پہ ٹکٹ حاصل کر کے پھر سیاست میں آئے. ساروں کو ایکول موقع ملنے چاہیے. گراؤنڈ سے جو ہو کے اوپر جائے گا اس کو اگر عوام اس کے ساتھ ہے تو اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی دوسرے کا ہے. لیکن پہلے عوامی سیاست کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹا عیاشی کرتا رہے، مزے کرتا رہے، اور 5 سال بعد آئے اور کہے کہ اب والد صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، اب میں سیاست کروں گا. اب نوجوان باشعور بھی ہو گئے اور اس کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں، اور اب وہ آسانی سے یہ کام چلنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی بڑا مشکل ہو گیا. اچھا شاداب صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنا سیاسی مخالف کسے سمجھتے ہیں؟ سیاسی مخالف تو میں جو میرے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں سب کو سمجھتا ہوں، اور تمام سیاسی جماعتوں کے. ٹھیک ہے. شاداب صاحب مجھے بتائیں کہ ایک ہوتا ہے نا بندے کو کہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے مطلب فلاں سے تھوڑا سا ڈر ہے کہ وہ سیٹ نکال نہ لے، یا اس کے ساتھ یا اس طرح کی گڈ میٹ ہوتی ہیں سیاست میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کے کیا نظریہ؟ آپ کی اور آپ کے ویورز کی سب کی نظر ہے اس وقت سیاست پہ، اور سوشل میڈیا کا دور ہے. جتنا کام ان 5 سالوں میں پاکستان مسلم لیگ نون اس حلقے میں کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرٹ پہ فیصلہ کیا گیا تو پاکستان مسلم لیگ نون اس مارجن سے ادھر اس حلقے سے الیکشن جیتے گی جس مارجن سے شاید آج تک کوئی نہ جیت سکا ہو. ابھی اس حلقے میں کوئی مجھے مقابلے میں نظر نہیں آ رہا. اچھا شاداب صاحب، آپ بتائیں مجھے کہ آپ نے پچھلا الیکشن جیتا، اس میں سے بھی آپ نے کتنے ووٹ حاصل کیے تھے؟ میرا الحمدللہ پچھلے 2021 کے الیکشن میں ہماری کمپین کا ٹوٹل پیریڈ شاید 1.5-2 ماہ تھا. اور ہمارا اچانک فیصلہ یہ بنا تھا کہ الیکشن میں ہم نے جانا ہے. والد صاحب میرے اس وقت شدید علیل بھی تھے، ہاسپٹل میں تھے، لیکن الحمدللہ اس 1.5-2 ماہ کی کمپین میں اور لوگوں کی محبت اور کافی پروپیگنڈا بھی تھا، لوگوں کو خدشات بھی تھے کہ شاید الیکشن میں بیٹھ جائیں. اور ایسا حلقہ جہاں پہ آج تک آزاد امیدوار 1200 سے اوپر نہیں گیا. ایک نوجوان میری شکل میں آیا تو لوگوں کی محبت سے 6000 سے اوپر ووٹ الحمدللہ میں نے حاصل کیا. شاداب صاحب، آپ کو پچھلے الیکشن میں سیاسی طور پہ کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں بہت سی مشکلات تھی. میں ایک تو نیا تھا اور حلقے کے اندر اس طریقے سے واقفیت بھی نہیں تھی. ایک جس بات پہ سیاست الیکشن میں گیا تھا وہ یہی تھا کہ فیصلے میرٹ پہ اور کارکنوں کی رائے کے مطابق کیے جائیں. میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر بھی اور نوجوان کارکنان موجود تھے اور رہنما موجود تھے جن نے یہاں پہ اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی تھی. ان کے ساتھ میں الیکشن میں گیا. کئی مشکلات تھی. سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ میرے والد صاحب اس وقت شدید علیل تھے. ان کی
یہ سمجھیں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے وہ، کبھی اسپتال ہوتے تھے کبھی گھر ہوتے تھے، میں کمپین کے لیے نکلتا تھا، یہ پتہ نہیں ہوتا تھا گھر میں کیا ہو جائے گا، کب کون سی خبر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا پروپیگنڈا یہ تھا ہمارے خلاف، جو ہمارے مخالفین کہہ رہے تھے کہ یہ آخری دنوں میں الیکشن میں بیٹھ جائیں گے، جو ہمارے ساتھ لوگ آنا بھی جا رہے تھے وہ بھی یہ اندر ایک ڈر ہوتا تھا کہ شاید بیٹھ جائیں ہم۔ اور اس کے علاوہ حلقے کے اندر ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اتنا کہ 1.5 ماہ میں ہم پورا حلقہ، شاید ہم میں نے ٹوٹل پولنگ اسٹیشن سے 30% پولنگ اسٹیشن پر بھی میں نے اپنے پولنگ ایجنٹ نہیں بٹھائے، لیکن اس کے باوجود تمام تر مشکلات، تمام تر خدشات، تمام تر پروپیگنڈا کے باوجود لوگوں نے اتنی محبت دکھائی کہ ریکارڈ ووٹ اس حلقے سے مجھے دیا، جو آج سے پہلے کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ اچھا، اگر آپ نے الیکشن سے کوئی مطلب ایک میجر بات جو سیکھی ہو وہ آپ بتانا چاہیں، جی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں؟ الیکشن سے کہہ لیں یا سیاست سے کہہ لیں، وہ میں نے سیکھی اور مجھے فائدہ بھی بہت ہوا ہے، وہ ہے صبر اور شکر، کہ حال میں اللہ تعالیٰ کا آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے کافی مشکلات بھی آتی ہیں، کافی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، کئی جگہ آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کئی جگہ آپ کے بدترین مخالف آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ کئی جگہ آپ ایسا محسوس کریں گے کہ ساری دنیا آپ کے خلاف ہو گئی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو راہ راست پہ سمجھتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مشکلات لائی ہیں، لیکن اس کے بعد ایسی آسانی لائی ہے کہ میں آپ بیان نہیں کر سکتا کہ ایسے میرے ساتھ بے لوث، جانسار اور محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ مجھ سے آگے وہ ہر مشکل میں فیس کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور دن بہ دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ میرا قافلہ کس تیزی سے بڑھا ہے۔ یہ انہی لوگوں کی محبت ہے، لوگوں کی شفقت ہے جو مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے، اور آج اس کا صلہ میں لوگوں کی محبت کی صورت میں مل رہا ہے۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ان سے نا کافی مزے کے سوالات کریں گے جو آج سے پہلے ان سے شاید کبھی نہ ہوئے ہوں۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، آج بچائیں اور مستقبل محفوظ بنائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسٹیٹ لائف معاشی تحفظ اور خوبصورت پیغام ہے۔ لائف انشورنس پالیسی اس وقت کی جاتی ہے جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی ضرورت بیٹی کی شادی، بیٹے کی اعلیٰ تعلیم، بیماری، معذوری، موت یا ریٹائرمنٹ کے وقت پڑتی ہے۔ میں یوں کہوں گا، جس طرح زندگی میں اچھا لباس، اچھی رہائش، بہترین گاڑی اور اچھا طرز زندگی ضروری ہے، اسی طرح اسٹیٹ لائف انشورنس بھی ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ویلکم ناظرین، ایک بار پھر سے اب ان سے کرتے ہیں کچھ مزے کے سوالات۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے چہرے پہ آلویز ہنسی رہتی ہے، اس ہنسی کے پیچھے کیا سیکریٹ ہے، کیا راز ہے؟ سر خوش رہنا چاہیے یار حال میں۔ آپ کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اندر سے مطمئن رکھتا ہے جب آپ خوش رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے مخالفین بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا خوش ہے، ہم خوش رہا کریں۔ اچھا، میں نے ایک بک پڑھی تھی، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سیاستدان جو ہے وہ اتنا زیادہ ہنستا نہیں ہے، اتنا زیادہ کھلتا ملتا نہیں ہے، تو آپ کی نیچر اس طرح سے نہیں ہے؟ سر دیکھیں، میں کوئی روایتی سیاستدان ہوں نہیں، نہ مجھے شوق ہے اس سیاست کا۔ میرے سادہ سا میرا نظریہ مائنڈ سیٹ ہے کہ عام بندہ ہوں، میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوں۔ مجھے آپ شام میں ادھر روڈوں میں پھرتے دیکھیں گے، کوئی مجھے نہ شوق ہوتا ہے پروٹوکول کا، اور نہ میں تنگ ہوتا ہوں، اکیلے خود ہی گاڑی لی اور چلے گئے۔ خوش رہتا ہوں، اور خوش رہنا چاہیے۔ دیکھیں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے بری چیز جو لگتی ہے وہ ہے یہ غرور، تکبر، اور یہ جو صفات ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب ہیں۔ انسان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا، جس زمین میں مٹی میں وہ چل رہے اسی کے اندر جانا ہے، اور یہ نخرہ اور یہ ہر ٹائم منہ بنا کے رکھنا۔ مجھے بھی یہ دیکھنے میں اکثر آتا ہے کہ جب کوئی کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، تھوڑی سی شہرت دولت حاصل کر لیتا ہے، تو وہ سریا اس کی گردن میں آ جاتا ہے۔ کوئی کسی عہدے پہ ہو، کسی محکمے میں افسر بن جائے، کوئی سیاست میں اوپر چلا جائے، تو وہ اپنی جو بیس ہے وہ بھول جاتا ہے۔ نہیں بھولنی چاہیے۔ دیکھیں، جو چیز اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے آپ تک پہنچا دیں گے۔ اچھا شاداب صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ کو لوگ جگیردار کے نام سے جانتے ہیں، جگیردار کا مطلب کیا ہے اور آپ کو لوگ کیوں جگیردار کہتے ہیں؟ دیکھیں، جگیردار ہمارے ابا اجداد پرانے جگدار تھے، وہ جب پرانے مغلوں دور میں اور مہاراجہ دور میں، لیکن جب سے یہ پاکستان اور یہ ریاست بنی ہے اس کے بعد وہ جگداری سسٹم ختم ہو گیا، تو وہ پرانا نام مطلب جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں جگیردارانہ منڈا آیا۔ ہاں، جگدار۔ لیکن الحمدللہ یہ میں بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ویسے جگداروں کے ساتھ جو منسوب کیا جاتا ہے کہ بہت ظالم ہوتے ہیں، بہت کسی کو لفٹ نہیں کراتے پاکستان کی حد تک،
یہاں پہ آپ عام لوگوں سے بات کریں گے، کہیں جائیں گے تو اس طرح کی بات ہمارے بارے میں کوئی نہیں کرے گا. اللہ کا شکر ہے ہمارے بڑے بھی اور وہی روایت ہم جو نوجوان ہیں وہی آگے لے کے چل رہے ہیں کہ عام بندوں کی طرح عام لوگوں میں ہم نے رہنا ہے اور انہیں کے ساتھ. شاداب صاحب آپ نے بتائیں کہ کچھ لوگوں کی جانب سے سوشل میڈیا پہ یہ کچھ کا مطلب کہا گیا کہ جو ہے نا جو امیدوار ہے وہ ایک ہی ہے حلقہ کھریٹا سے، دو کبھی نہیں ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں وہ پچھلے دنوں ایک بیان چلا تھا اور اس پہ کافی باتیں بھی ہوئی تھی سوشل میڈیا کی حد تک. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم جب سیاست میں کوئی فرد آتا ہے تو وہ ہر بندے کا یہ بنیادی حق ہے کہ جس کو لگتا ہے کہ وہ عوام کے لیے کچھ کر سکتا ہے اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے یا اس سے ہٹ کر، اس کو یہ حق ہے کہ وہ سیاست میں آئے، سیاست لوگوں کی خدمت کرے. کل لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور میں اگر جماعت کی بات کروں تو جماعت کا فیصلہ پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے. جو الیکشن سے 3-4 مہینے پہلے پارلیمانی بورڈ بنتا ہے وہاں پہ ہم سب امیدوار اپنا کام لے کے جائیں گے. پچھلی دفعہ 8 امیدوار تھے ٹکٹ کے، ایک کو ٹکٹ ملا. اس دفعہ بھی جس کو لگتا ہے کہ وہ جماعتی ٹکٹ حاصل کر سکتا ہے یا جماعت کے لیے کام کر جماعتی پلیٹ فارم سے ٹکٹ حاصل کر کے سیٹ حاصل کر سکتا ہے، اس کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ ٹکٹ کا امیدوار بنے. یہ ویسے ہی سٹیج کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. سینئر ہمارے پولیٹیشنز کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے جو دوسروں کو اس کی دل آزاری بھی ہوتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ وہ ان کا یہ حق ہے وہ یہ کہیں کہ جو ہمارا امیدوار ہے جس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں وہ سب سے بہتر ہے. لیکن یہ دوسرے کو پرووک کرنے والی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ دوسرا صرف یہی امیدوار ہے دوسرا نہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دوں اس کی کہ میں اس کھریٹا شہر میں رہتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ کھریٹا آزاد کشمیر کا سب سے خوبصورت شہر ہے تو یہ باقی لوگ بھی میری اس سوچ کی، باقی شہروں والے اس کی نظریے کی وہ حمایت کریں گے، وہ اس بات پہ خوش ہوں گے کہ وہ وہاں پہ رہتا ہے اور وہ اس کو پسند کرتا ہے. لیکن اگر میں یہ بات کروں کہ کھریٹا کے علاوہ آزاد کشمیر کا کوئی شہر خوبصورت نہیں ہے تو یہ باقی لوگوں کی دل آزاری کی بھی بات ہے اور ان کو پرووک کرنے والی بات ہے کہ وہ میرے شہر کے بارے میں بات کریں. تو یہ کچھ سیکھنے والی باتیں ہوتی ہیں لیکن سٹیج پہ ہو جاتی ہیں. اچھا مجھے شاداب صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی مدد کے تحت کتنے کام کرائے یہاں میرپور یہاں اپنے شہر حلقہ کھریٹا میں؟ سر کوشش ہوتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے. دیکھیں اللہ کا بھی ان میں سے بھی کوئی خاص کام؟ روڈ بنی ہے اس پہ بھی اپنی توفیق کے مطابق کنٹریبیوشن کی ہے. ابھی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی توفیق دے جتنا ہو سکے. لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں، مسائل کا انبار ہے. جو کام حکومت کے کرنے والے ہیں، جو حکومت کی فنڈنگ سے ہو سکتے ہیں وہ لوگ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں. حکومت نے وہ پیسہ جو ہے وہ سیاسی لالچ کے طور پہ بس ووٹ خریدنے کی خاطر رکھا ہوا ہے، اسکیمیں دے رہے ہیں لیکن اجتماعی کام نہیں ہو رہے. آپ یہ چڑی والے پل کی بات کریں، یہ ایک بڑا یہاں پہ پاپولیشن اس کے ساتھ اس پل کے ساتھ اٹیچ ہے اور آئے روز وہاں پہ حادثات ہو رہے ہیں. لیکن کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی حکمران کی اس طرف کہ یہ پل تعمیر کیا جائے. ایسی آپ جیسے آپ نے کوٹلیا کی روڈ کی بات کی، وہ بنیادی کام ہے. کٹیڑا والی جو روڈ ہے اس کا بھی کام عرصے دراز سے جو پینڈنگ ہے نہیں ہو رہا. آپ سیری والی روڈ پہ جائیں، بنڈی والی سائڈ روڈ والی سائڈ سے اس کی حالت خراب ہے. آپ کسی جگہ بھی چل جائیں. یہاں پہ ایک سوشل میڈیا میں نے ایک بیان دیکھا، ایک بندے نے پوسٹ لگائی، اس نے کہا کہ عبدالی صاحب نے یا ان کی ٹیم نے یا ان کی قیادت نے یہاں پہ ایک روڈ کا جو سنگ بنیاد رکھا جتا گیا لیکن ابھی تک کام نہ ہو سکا. سر کام سارے پینڈنگ ہیں. اب میں صرف روڈز کی بات کروں یا باقی دیگر کام کاج ہیں وہ سارے پینڈنگ پہ ہیں اور بس اس کو کیش اس طرح سے کرایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ساتھ کس لالچ سے ملایا جائے. لیکن جو آپ کے جو بنیادی اجتماعی کام تھے وہ آپ ان 4 سالوں میں کوئی ڈاکٹر صاحب کے ابھی ایم آئی ٹی ہو یا اس حکومت کا مجھے گنا دے کہ کون سا بڑا جو آپ نے اجتماعی کام ہے اس کے حلقے کے اندر کیا یا کون سا ایسا پروجیکٹ ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے 1122 کو لایا تو صحیح، لیکن آپ کو یہاں پہ کسی جگہ کا دفتر تک نہیں ملتا. گاڑیاں روڈز پہ کھڑی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، عملہ روڈ پہ کھڑا ہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. تو وہ کوئی ایسا اجتماعی کام نہیں ہے جو ہم ذکر کر سکیں گے. اچھا شاداب صاحب آپ مجھے بتائیں کہ بلدیاتی جو نمائندگان تھے انہیں ابھی تک ان کے حق کیوں نہیں ملے؟ سر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اتنے عرصے 30-35 سال کے بعد بلدیاتی الیکشنز کروا تو دیے، لیکن جو بنیادی الیکشن کروانے کا بنیادی مقصد تھا کہ گراؤنڈ سطح تک حق کی نمائندگی دی جائے، لوگوں کو وہاں تک فنڈز پہنچے، لیکن ان کو وہ حق نہیں مل سکا. جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں حکمران وہ
اختیار نہیں ہے اس بات پہ کہ وہ فنڈس ریلیز کر کے یہ بنیادی نمائندوں تک پہنچائیں. اب اگر دیکھیں نا نمائندوں تک یہ آپ کے بلدیاتی نمائندوں تک یہ فنڈس جائیں گے تو وہ جس وارڈ میں موجود ہے, جس ڈسٹرکٹ کونسل میں موجود ہے, اس کو بہتر پتہ ہے کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں, وہ وہاں پہ گراؤنڈ سطح پہ کام ہوں گے. لیکن اگر وہ فنڈ وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں, ایم ایل اے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. لیکن یہ جمہوریت کا جو بنیادی اصول ہے کہ جو نچلی سطح تک آپ کے فنڈس جانے چاہیے, طاقت جانی چاہیے, تب جا کے لوگوں کو وہاں جا کے حکمرانی کا احساس بھی ہوتا ہے, ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے فنڈ پہنچ رہے ہیں. یہ میں مطالبہ بھی کرتا ہوں آپ کی وساطت سے گورنمنٹ سے کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے فی الفور اس پہ عمل درآمد کرا کے یہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کو نہ صرف پاورفل کیا جائے, ان کو ان کے حقوق دیے جائیں, بلکہ ان کو بلا تفریق اور بلا تخصیص ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ لوگوں کے کام کاج کر سکیں, کیونکہ انہوں نے ووٹ لے کے وہ اس مقام پر پہنچے. اچھا شاداب صاحب, میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ اپنی کوئی ایک اچھی عادت اور ایک بری عادت بتا دیں. دیکھیں یہ تو لوگ بتائیں گے اچھی عادت کیا ہے, آپ خود سے بتائیں کہ آپ کو اپنے اندر کون سی اچھی عادت لگتی ہے اور کون سی کوئی ایک عادت. اچھی عادت یہ ہے کہ میرے اندر برداشت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور کئی لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ بہت شریف ہیں, سادہ ہیں, لیکن میں سیاست میں آیا ہوں اور یہ میری خواہش ہے کہ کچھ بہتری لا سکوں, کچھ باقیوں سے مختلف کر سکوں. میں اپنی ذات کی خاطر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سیاست میں نہیں آیا. اللہ پاک نے بہت نوازا ہے مجھے, بہت مواقع تھے, اس سے بہتر کیریئر بھی میرے پاس موجود تھے, بہتر میں اس سے کچھ کر سکتا تھا, لیکن میں سیاست میں آیا تھا کہ کچھ بہتری لا سکوں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک شریف لوگ, اچھے لوگ اس سیاست میں نہیں آئیں گے تبدیلی نہیں آ سکے گی. اور میں کئی لوگوں کی باتیں بھی برداشت کر جاتا ہوں, کئی میرے سامنے منافقتیں بھی ہوتی ہیں, کئی چیزیں سامنے ہوتی ہیں, لیکن ان کو میں اوائڈ کر دیتا ہوں. اور میرے اندر یہ سب سے اچھی بات ہے کہ انتقام بھی میرے اندر کوئی کہیں جذبہ نہیں ہے, نہ میں یہ رکھتا ہوں. اور اللہ پاک نے سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے مجھے خاصیت دی ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں لوگوں کو بہت جلدی. لیکن جو دوسری بات ہے, بری بات ہے کہ بولتا نہیں ہوں میں. موسٹلی لوگ کہتے ہوں کہ آپ بولتے نہیں ہیں. اچھا پھر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. اور ناظرین آپ دیکھ رہے تھے روز نیوز اور کشمیر نیوز, اور دیجیے اپنے میزبان حامد اقبال کو اجازت. ملے گی انشاءاللہ ایک نئی سٹوری ایک نئے بلاگ کے ساتھ, تب تک لیے دیجیے اجازت. اب آپ